السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ عام انتخابات کے حوالے سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج آخری دن تھا، اور آج بھی امیدواران کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ تبصرہ کیا گیا اور یہ کہا گیا جناب کہ کاغذات نامزدگی چھیننے کا آج آخری دن تھا، اور چھینا چھپٹی کے واقعات بالکل رپورٹ ہوئے، اس کے اوپر کافی زیادہ آواز بھی اٹھائی گئی، لیکن اس طرح سے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا الیکشن کمیشن نے۔ اس کو لینا چاہیے تھا، یہ کافی اہم معاملہ تھا۔ کسی بھی شخص کا انتخابی عمل میں حصہ لینا جو ہے، اس کو آئین نے بھی اس کی ضمانت دی ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جو جب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جو پروسیس شروع ہوا، اس وقت سے یہ رپورٹس آئیں، میڈیا پہ رپورٹ ہوئی کہ کوئی شخص اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف سے اس کی وابستگی ہے، کاغذات نامزدگی جمع کروا رہا ہے، کبھی اس کو وہاں پہ اریسٹ کیا جا رہا ہے، کبھی کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، کبھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اوپنلی بھی باتیں ہوئیں، جیسے چودھری پرویز الہی کی اہلیہ صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، جس میں انہوں نے پریس ٹاک آپ کہہ لیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ جناب مجھ سے پرس چھینا گیا، وہ بدتمیزی کی گئی، اور اگر مجھے کہا جاتا تو ہم تو ویسے ہی وہ پرچی دے دیتی، وہ جو کاغذات نامزدگی والی ہے، تو اس طرح سے ہراساں کرنے کا کیا مقصد تھا۔ تو بہرحال اس کے اوپر نہ صرف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں نہ کہیں ایکشن ہونا چاہیے تھا، بالکل اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت غفلت اگر ہم کہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے ایک حکمت عملی طے کرنی چاہیے تھی۔ مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف ہر دن کے حساب سے ڈیٹیل جاری کرتی پریس ریلیز کی صورت میں، یا پھر کہیں کورٹ آف لاء میں اگر جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے اس کو سبمٹ کرتے، الیکشن کمیشن میں جا کے پوری ڈیٹیل دیتے کہ یہ دیکھیں جی آج کے دن یہ اتنے واقعات رونما ہوئے ہیں، جس میں ہمیں ہمارے امیدواروں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ سیکنڈ ڈے جتنے واقعات رونما ہوئے وہ فہرست دی جاتی، لیکن یہ کام نہیں کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس کے اوپر جو ہے کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں اپنائی گئی۔ اب نیکسٹ پروسیس ہے ان کاغذات نامزدگی کے اوپر، اس کی سکروٹنی ہونی ہے، اور سکروٹنی کے عمل میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا جاتا ہے۔ اگر امیدواران کے اوپر اعتراضات عائد ہوتے ہیں تو وہ کس نوعیت کے ہوں گے، پھر اس کے بعد اپیلیں ہوں گی، وہ ایک پورا پروسیس ہے۔ ٹریبیونل تشکیل دے دیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز ہیں، جسٹس طارق جہانگیری صاحب اور ایک جج اور ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ 2 رکنی بینچ جو ہے وہ ان شکایات کو بھی سنے گا اور آگے پروسیڈ کرے گا۔ کچھ ابھی بھی آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کو یہ امیدیں ہیں، اور وہ عدلیہ سے امیدیں ہیں، اور وہ امیدیں کیا ہیں؟ 2 بنیادی کیسز یا 2 مقاصد بڑے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت ہیں، جس کے حصول کے لیے ابھی انہوں نے قانونی جنگ لڑنی ہے۔ ایک ہے بلے کا نشان واپس لینے کا معاملہ۔ اس پہ ہم نے دیکھا کہ بلے کا انتخاب نشان جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلے کے ذریعے واپس لے لیا، اور پھر اس کے بعد ابھی تک تحریک انصاف یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ انہوں نے کس عدالتی فورم کے اوپر رجوع کرنا ہے۔ ایک ویو آیا کہ پشاور ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور دوسرا ویو یہ آیا کہ سپریم کورٹ میں آئیں گے براہ راست، لیکن ابھی تک حتمی طور کے اوپر اس پہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا۔ کسی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا یہ بھی کوئی اچھی مثال نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی سینٹ الیکشن میں یہی کچھ ہوا تھا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو عین اس وقت جب ٹکٹوں کی تقسیم ہو چکی تھی تو انتخابی نشان سے محروم کر دیا تھا، اور سینٹ میں جو نون لیگ کے امیدوار تھے ان سب کی حیثیت پھر آزاد ہوگی، اور ایک آزاد حیثیت کے طور کے اوپر انہوں نے انتخاب لڑا۔ وہ بھی ایک بری مثال تھی، اور اگر اس وقت بھی یہ مثال بنتی ہے جس میں تحریک انصاف کے امیدواران آزاد حیثیت میں اگر میدان میں اترتے ہیں تو یہ بھی ایک بری مثال ہی ہوگی۔ اس کو بھی کوئی اچھا نہیں کہا جائے گا یا نہیں کہا جا سکتا۔ ہسٹری لکھی جا رہی ہے، چیزیں جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ دوسرا اہم معاملہ ہے عمران خان کو الیکشنز کے لیے جو ہے وہ اہل کروانے کا۔
یہ کافی ایک کرٹیکل کیس ہے اور اس میں شاید عمران خان کو ریلیف نہ مل سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب سزا تو معطل ہوئی ہے، فیصلہ بھی معطل کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اس پلی کو ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں رجوع کیا گیا، سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل ہوئی، اس پٹیشن کے ساتھ متعلقہ ڈاکومنٹس نہیں لگائے گئے، تو اس بنیاد کے اوپر وہ پٹیشن اعتراضات لگا کر واپس کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک خط بھی منظر عام پہ آیا جو چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا، جس میں یہ ایک واقعے کا حوالہ دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ قانونی ٹیم جو توشہ خانہ کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جنہوں نے چیلنج کیا، ان کے جو قانونی ٹیم کے جو ایک اہلکار تھے، ان کو ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ سپریم کورٹ میں پیش آیا۔ انہوں نے کہا جی کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہم سے ڈاکومنٹیشن چھیننے کی کوشش کی یا ہراس کرنے کی کوشش کی، اس معاملے پہ انکوائری کی جائے۔ تو اب اگر یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی، یہ بہت اہم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ جنوری کے مہینے میں ہی یہ طے کرنے جا رہا ہے جو 2 کنٹروورسیز ہیں بٹوین آرٹیکل 62(1)(f) جس میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے، مرتضیٰ بندیال صاحب نے جو فیصلہ لکھا سابق چیف جسٹس نے کہ جناب نااہلی کی جو میعاد ہے وہ تو تا حیات ہے، لیکن پھر پی ڈی ایم کی حکومت نے قانون سازی کی، الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 232 میں پھر یہ لکھا گیا کہ نااہلی کی اگر نااہلی 62(1)(f) کے تحت ہوگی تو وہ 5 سال کے لیے ہے۔ تو اب اس دونوں جو ڈویژنز ہیں، جو تفریق ہے، اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے سپریم کورٹ کے 7 ججز نے۔ ممکنہ طور کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی اس بینچ کو ہیڈ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کیس پہ فیصلہ دیں گے، اور پھر اس کی روشنی میں ہی میرے خیال میں یہ طے حتمی طور کے اوپر طے ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ 8 فروری والے انتخابات میں جو ہے وہ اہل ہیں نہیں ہیں۔ ویسے بھی اگر سپریم کورٹ سے یہ ڈیسیجن نہیں آتا تو اگر نومینیشن پیپرز کے اوپر اعتراض لگتا ہے میاں محمد نواز شریف کے یا باقیوں کے، تو یہ الٹیمیٹلی پھر معاملہ آنا سپریم کورٹ میں ہی ہے، کیونکہ ٹربیونل کے فیصلے کے خلاف اپیلیں آئیں گی، اپیلوں کا فورم ہے، اور سپریم کورٹ نے ہی اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ جو بیانیہ بنایا گیا جی کہ یہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے لیے ہی یہ کیس ٹیک اپ کیا گیا، یہ غلط اور بے بنیاد ہے۔ اس کی ریزننگ یہ ہے کہ یہ میاں محمد نواز شریف کے کیس میں یہ کیس ٹیک اپ نہیں ہوا، بلکہ ایک اور الیکشن میٹر تھا، اور اس ایشو میں یہ سوال آیا اور پھر اس وجہ سے وہ کیس آگے بڑھا، اور یہ ضروری تھا کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہر وہ اقدام اٹھا رہی ہے جس سے الیکشن ڈیلے نہ ہو، جیسے یہ اس ایشو کی وجہ سے بھی، لیٹیگیشن کی وجہ سے بھی اب الیکشنز ڈیلے کے حوالے سے کوئی سوال اٹھایا جا سکتا تھا، سپریم کورٹ نے اس کو حل کر دیا۔ حلقہ بندیوں کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جناب حلقہ بندیوں کا معاملہ جو ہے وہ انتخابات کے بعد سنیں گے۔ گو کہ حلقہ بندیوں کے اوپر بھی کچھ لوگوں کے بہت زیادہ اعتراضات ہیں، لیکن اس ایشو کو متعلقہ فورم کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے تھا، یا کم از کم ایک اصول وضع ہونا چاہیے تھا کہ اتنے وقت تک ان حلقہ بندیوں کے اوپر کوئی اعتراضات ہیں تو اس کو سن کر فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال جس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، اس کی شفافیت کے اوپر، وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ بی بی سی میں ہم نے دیکھا کہ سینئر صحافی وسعت اللہ خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا زبردست ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح کا الیکشنز کروایا جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں بھی اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوگی اور بہت زیادہ اس پہ سوالات ہوں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔